نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى في مقام الآخر فاتقوا الله ما استطعتم صدق الله مولانا العظيم. حضرات محترم، اللہ رب العزت کا ہم سب پر بے پناہ لطف و کرم ہے کہ جس نے ہمیں نماز تراویح کے لیے اللہ کے گھر میں جمع فرمایا. اللہ تعالیٰ ہم سب کا یہاں پر آنا مل بیٹھنا قبول فرمائے، ہماری طاعت و بندگی کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان المبارک کی بے شمار برکتوں سے مالا مال فرمائے، اور خاص طور پر اس عشرہ مغفرت کی اللہ تعالیٰ مغفرت سے ہم سب کو مالا مال فرمائے. جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی، اس میں اللہ تعالیٰ نے تقویٰ کے حوالے سے جو ارشاد فرمایا، کیونکہ تقویٰ جو ہے وہ عبادت کا ماحصل ہے کہ ہر عبادت، چاہے وہ نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، ہر چیز جو ہے اس کا جو لب لباب ہے، جو ماحصل ہے، وہ تقویٰ ہے. اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ التقویٰ ہاں ہونا، تقویٰ جو ہے وہ یہاں پر ہوتا ہے. اور تقویٰ سے مراد کیا ہے کہ تقویٰ بیسیکلی ایک ایسا، جب انسان اللہ کی راہ میں مجاہدات کرتا ہے، ریاضات کرتا ہے، عبادات بجا لاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ایسا نور عطا فرما دیتا ہے. یعنی کہ آسان لفظوں میں اگر تقویٰ کو آپ سمجھنا چاہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ایسا نور عطا فرما دیتا ہے کہ جس سے اگر کبھی جو ہے وہ یعنی کہ گناہ کی طرف بڑھے تو اس کا دل جو ہے بے چینی محسوس کرتا ہے. گناہ کے کاموں میں، گناہ کے کاموں کو سننا اس کے لیے جو ہے بھاری ہو جاتا ہے. گناہ کے کاموں کو دیکھنا، گناہ کے کام کی طرف قدم بڑھانا اس کے لیے جو ہے بہت بھاری ہو جاتا ہے، اور اس کا دل بے چین ہونا شروع ہو جاتا ہے اور مچلنے لگتا ہے. اور جب وہ نیکی کی طرف جاتا ہے تو اس کو بڑی یعنی کہ خوشی محسوس کرتا ہے، اس کا دل بڑی فرحت، بڑی انبساط محسوس کرتا ہے، اور اس کا دل جو ہے وہ چاہتا ہے کہ میں نیکی کے راستے میں جو ہے دوڑوں اور آگے بڑھوں. فاستبقوا الخیرات، کہ نئے کام کے اندر جو ہے میں دوسروں سے سبقت رہ جاؤں. یہ تقویٰ والا دل ہے کہ جو گناہوں سے جو ہے یعنی کہ بوجھ محسوس کرے اور الجھن محسوس کرے، ہچکچاہٹ محسوس کرے، اور جب نیک کام ہو تو اس کے اندر دل جو ہے کھل جائے، اور دل کے اندر فرحت ہو، خوشی ہو، انبساط ہو، کھلا پن ہو، اوپننس ہو، اور گناہوں کے لیے گھٹن ہو، کلوزنس ہو. تو یہ جو دل ہے جو معصیت پر جو ہے وہ پریشان ہو اور نیکی کے اوپر وہ خوش ہو، ایسا دل جو ہے تقویٰ والا دل ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے. تو یہ دل کی ایک کیفیت کا نام ہے بیسیکلی، ٹھیک ہے نا. تو اللہ رب العزت جو ہے قرآن پاک کی سورہ الاعراف کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو آیت بیان فرمائی کہ ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، کہ بے شک جن لوگوں نے پرہیزگاری اختیار کی ہے، جب انہیں شیطان کی طرف سے کوئی خیال بھی چھوٹ جائے، میں نے بتایا کہ جب کوئی برائی یا کوئی جو ہے گناہ کی بات ہو تو شیطان تو جو ہے ان شیطان یامر بالفحشاء والمنکر کی جو شیطان ہے وہ تو فحاشی اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو جب شیطان کی طرف سے کوئی خیال، کوئی آئیڈیا، کوئی وسوسہ جو ہے چھو کر بھی اس کو گزر جائے تو وہ یاد کرنے لگتے ہیں. وہ کیا یاد کرنے لگتے ہیں؟ وہ اللہ کے اوامر اور نواہی کو یاد کرنے لگتے ہیں، اور شیطان کے جو دجل و فریب اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر بیان کیے ہیں، ان دجل و فریب کو جو ہے وہ یاد کرنے لگتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو اللہ کا حکم کیا ہے، اس نے کس چیز سے منع کیا ہے، اور شیطان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ کیا کچھ فرمایا ہے، یہ چیزیں جو یاد کرنے لگ جاتے ہیں. فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، پھر اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ ان کی جو بصیرت کی آنکھ ہوتی ہے وہ کھل جاتی ہے. ایک ظاہری آنکھ ہوتی ہے اور ایک بصیرت کی آنکھ ہوتی ہے. تو جب شیطان ان کو چھوتا ہے، ان کے اندر وسوسہ اندازی ڈالتا ہے، غلط کام کرنے کا جو ہے کوئی خیال پیدا کرتا ہے، تو وہ فوراً جو ہے اللہ کے اوامر و نواہی کو یاد کرتے ہیں، شیطان کے دجل و فریب کو یاد کرتے ہیں، اور اس ایکسرسائز کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ان کی بصیرت کی آنکھ کھول دیتا ہے. وہ ہوش میں آ جاتے ہیں، وہ گناہ کی طرف جو ہے پھر بڑھتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر جو ہے ارشاد فرما دیا کہ انما اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم میں سے جو یعنی کہ اللہ کے نزدیک وہی معزز ہے، وہی محترم ہے، وہی مکرم ہے جو تم میں زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے. تو تقویٰ بیسیکلی جو ہے گناہوں سے باز آ جانے کا نام ہے، اور نیکی کی طرف رغبت کرنے، نیکی کی طرف جو ہے آگے بڑھنے کا جو ہے یہ نام تقویٰ ہے، ٹھیک ہے نا.
تو گناہوں سے بچنا ہے، نیکی کی طرف بڑھنا ہے، اللہ کا خوف انسان کے دل پر ہو اور رجا ہو، امید ہو، تو خوف اور رجا کے درمیانی کیفیت کو ایمان بولتے ہیں۔ اور جب ایمان کے اندر آپ جو ہے پختگی حاصل کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو نور تقویٰ عطا فرماتا ہے۔ ایمان تو سب کے پاس ہے، لیکن تقویٰ جو ہے یہ پھر ریاضت اور مجاہدات کے ذریعے سے آتا ہے، عبادات کے ذریعے سے آتا ہے، اور صرف میری ان عبادات سے بھی نہیں آتا جس طرح کی ہم عبادات کرتے ہیں۔ عبادات کے ظاہر اور باطن کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے جب انسان جو ہے آگے بڑھتا ہے تو پھر اس کو تقویٰ ملتا ہے۔ تو یعنی کہ جن چیزوں سے اللہ نے روکا نہیں، یہ ایک ایسا راستہ ہے، جس طرح حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ تقویٰ کیا ہے؟ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کبھی آپ جو ہے ایسے راستے سے گزرے جس کے دونوں طرف جو ہے خاردار جھاڑیاں ہوں؟ انہوں نے کہا جی۔ تو آپ کس طرح سے گزرتے ہیں؟ انہوں نے کہا میں اپنے کپڑے کو بچا کر جو ہے گزرتا ہوں کہ میرا کپڑا جو ہے وہ کانٹے کے اندر پھنس نہ جائے، الجھ نہ جائے، جو تھورنی بشز ہوتی ہیں اس کے اندر اٹک نہ جائے، تو میں بڑا بچ بچ کر جو ہے وہ چلتا ہوں۔ آپ نے فرمایا تقویٰ یہی ہے کہ چونکہ آپ صراط مستقیم ہے نا، اہدنا لاقودن لہم صراط مستقیم، تو شیطان جو ہے وہ صراط مستقیم کے اوپر جو گھات لگا کے بیٹھا ہوا ہے، اس نے بڑی تھورنی بشز جو ہیں، جو دنیا کی زینت ہیں، دنیا کی جو ہے رونقیں ہیں، ان کی بشز اس نے جو ہے دونوں طرف لگا دی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب چلنا ہے اس راستے کے اوپر چلنا ہے، اس سے بھی بچنا ہے، اس سے بھی بچنا ہے، اور اپنے آپ کو بچا کر جو ہے سیدھے راستے کے اوپر چلتے رہنا ہے، چلتے رہنا ہے۔ اور یہ مرتے دم تک کا یہ معاملہ ہے، یہ سودا جو ہے مرتے دم تک کا ہے، کیونکہ شیطان جو ہے خاص اس وقت جب انسان کی جان نکل رہی ہو اور وہ یعنی کہ اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہو، تو اس وقت بھی اس کی پوری کوشش یہی ہوتی ہے کہ یہ شخص جو ہے ایمان کے ساتھ اس دنیا سے نہ جائے، تو وہ اس وقت بھی ایمان کے اوپر حملہ کرتا ہے، اور اس کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ یہ بے ایمانی مرے، ٹھیک ہے نا، چونکہ اس نے اللہ کی بارگاہ میں جو ہے ایک عہد کیا ہے، ایک وعدہ کیا ہے۔ اب دیکھو وہ اپنے عہد کو پورا کر رہا ہے، ہم نے بھی تو عہد کیا ہے نا اپنے رب کی بارگاہ میں، ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، قرآن کے ذریعے سے، اور وہ وعدہ الست بھی کہ ہم جو ہے دنیا کے اندر رہ کر تجھے مانیں گے بھی، تیری مانیں گے بھی، اور تیرے احکامات کی تعمیل کریں گے، جن چیزوں کو تو کرنے کا کہے گا وہ کریں گے، جن سے تو روکے گا ان سے ہم رک جائیں گے۔ یہ ہم نے اللہ کی بارگاہ میں عہد کیا ہے اپنے نبی کے ذریعے سے، قرآن اللہ کے کلام کے ذریعے سے۔ آیا ہم اس عہد کے اوپر جو ہے اللہ فرما رہا ہے اوفوا بالعہد ان العہد کان مسئولا، اپنے عہد کو، اپنے وعدے کو، اپنے پرومسز کو پورا کرو، تم سے تمہارے وعدوں کے متعلق قیامت میں پوچھا جائے گا۔ تو اللہ پوچھے گا کہ بھائی آپ کو جو ہے یہ نبی کے ذریعے سے یہ تعلیمات دی گئی تھیں، قرآن کے ذریعے سے یہ تعلیمات دی گئی تھیں، آپ بتائیں آپ نے کتنا عمل کیا؟ آپ نے اپنا وعدہ پورا کیا؟ ہم کہیں گے جی ہم تو بھولے ہوئے تھے وعدے کو۔ تو اللہ فرمائے گا تم نے جو ہے وعدہ بھلا دیا تھا، میں آج تمہیں بلا دیتا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ ہے ٹھکانہ، ادھر چلے جاؤ، اور وہاں پر فرشتے میں نے مقرر کر دیے ہیں، عذاب ہے، بھگتو اور مزے چکو جو دنیا کے اندر تم کرتے تھے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو ہمیں لمحات میسر آئے ہیں شیطانوی بند ہے، تو اپنے تقویٰ کی جو صفت ہے اور کیفیت ہے اس کے اندر اضافہ کر لیں، اور اس نور کو اتنا جمع کر لیں کہ باقی 11 مہینوں کے اندر بھی ہم تقویٰ کے ساتھ آگے بڑھ سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ ہم سب کی مدد و نصرت فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔